انجینئر علی مرزا صاحب کا دوسرا بڑا جھوٹ حدیث کے نام پر منظر عام پر لانے کا قصد کیے ہوئے ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ مرزا جی کا یہ ٹکڑا سماعت فرمائیے۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے تو ہماری روایت چھوڑ دیتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا قول جامعہ ترمذی میں ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر سے جو ان کے بیٹے نے سالم نے اور اس سے امام زہری نے بیان کی وہ روایت ثابت ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی روایت عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے پہلے وہ روایت تو ثابت کرے، عبداللہ ابن مسعود سے پہلے وہ روایت تو ثابت کرے۔ آپ نے مرزا جی کا یہ ٹکڑا بغور سماعت فرما لیا ہے؟ اگر نہیں فرمایا تو دوبارہ فرما لیجئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ رفع الیدین کی اس کے بعد نہیں کی۔ اس کا ایک تو الزامی جواب ہے جو علامہ تقی الدین بن دقیق العید نے اپنی کتاب الامام میں دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مبارک کے نزدیک ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کو آسان مثال کے ساتھ یوں سمجھیے، یہ مثال علامہ تقی الدین نے نہیں دی، یہ مثال خود حقیر کی ہے کہ سعودی عرب والوں نے چاند دیکھا اور انہوں نے عید کا اعلان کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جنہوں نے چاند نہیں دیکھا وہ یہ کہیں کہ دیکھنے والے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ ان تک شہادت پہنچی، ان تک نہیں پہنچی۔ اور دوسرا اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہے جس کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اس روایت کے بارے میں نہیں کہہ رہے جس میں عبداللہ ابن مسعود کا فعل ہے، یعنی جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاؤں، اور پھر انہوں نے پہلی دفعہ رفع الیدین کی، اس کے بعد اسے نہیں لوٹایا۔ یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں۔ وہ روایت جس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ثابت نہیں ہے وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، یہ ابن مسعود کا فعل ہے، اس کو ذکر کر کے تو امام ترمذی تعریف فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں۔ اب مرزا جی نے یہاں کیا خیانت کی ہے؟ روایت وہ کی جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، جس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے فرمایا یہ ثابت نہیں ہے، ذکر وہ کی ہے اور لپیٹ اس کو بھی دیا ہے۔ آدھی بات بیان کی ہے نا، پوری بات نہیں بیان کی۔ اس کو کھا گئے ہیں جان بوجھ کر؟ کیوں نہیں بتایا؟ پتہ نہیں تھا تو پھر تو آپ کو لوگوں کو کچھ بتانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ تو خطرہ ایمان ہیں، اگر پتا تھا تو بہت بڑی خیانت سے کام لے رہے ہیں آپ، پوری بات نہیں بتائی آپ نے۔ اس کی مضبوط دلیل کیا ہے کہ یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ نسائی شریف کی جلد اول صفحہ 160 پر یہی روایت عبداللہ بن مبارک کے طریق سے منقول ہے، اور جس کے سارے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک ایسی روایت جو سرے سے ثابت ہی نہیں ہے اس کو ثقہ راویوں کے ساتھ کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو گویا مرزا جی نے عبداللہ بن مبارک پر بھی الزام لگا دیا، جھوٹا الزام۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کر سکتا ہے، ان کے لیے تو عبداللہ بن مبارک شائی کوئی نہیں۔ اور اس بات کی مزید وضاحت عبداللہ کے نسخے میں ہو جاتی ہے جس میں امام ترمذی دو الگ الگ باب لائے ہیں، ایک رفع الیدین عند الرکوع جس کو عبداللہ بن مبارک کے تبصرے پر ختم کر دیا، اور دوسرے باب میں یہ روایت لائے ہیں من لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں، اور مرزا جی نے کیا کیا؟ صرف ایک روایت بیان کر دی اور دوسری چھپا لی، حالانکہ ان کو بتانا چاہیے تھا نا۔ خلاصہ یہ ہے امام ترمذی نے وہ تعلیقاً ذکر کی ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کا جواب الزامی بھی دے دیا، تحقیقی بھی دے دیا کہ عبداللہ بن مبارک کے طریق سے ہی ابن مسعود کا فعل جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 سوال انجینئر علی مرزا صاحب کی بارگاہ میں جا کر 3 سوال پوچھنے ہیں۔
کہ آیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں؟ اگر پتہ نہیں تھا تو آپ تو لوگوں کے لیے خطرہ ایمان ہیں، اگر پتہ تھا تو آپ بہت بڑی خیانت سے کام لے رہے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ عبداللہ بن مبارک، یہ مجھ حقیر کی طرف سے ہے، کہ عبداللہ بن مبارک نے جس حدیث مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ثابت نہیں ہے، انہوں نے یہ فرمایا نا یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ ترک رفع یدین ہی ثابت نہیں ہے۔ تیسرا سوال آپ نے ان سے یہ کرنا ہے کہ آپ عبداللہ بن مبارک کے توسط سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رفع الیدین جو ہے وہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، تو کیا یہ آپ الزام نہیں لگا رہے عبداللہ بن مبارک پر؟ بات رفع الیدین کرنے نہ کرنے کی نہیں ہے، رفع الیدین ثابت ہے اور اس کا ترک بھی ثابت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پوری بات کیوں نہیں بتاتے، اصل بات کیوں نہیں بتاتے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں حدیث کے نام پر، آپ خیانت کیوں کرتے ہیں اسلام کے کاموں میں؟ علماء کرام بھی تو بتاتے ہیں نا کہ رفع الیدین بھی ثابت ہے اور اس کا ترک بھی ثابت ہے۔ پوری بات بتائیے، آپ خیانت سے کام لے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں حدیث مبارکہ کے نام سے۔ ورنہ جہاں تک رفع الیدین کی بات ہے وہ تو میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ تو صرف رکوع کے وقت کرتے ہیں، میں سجدوں کی رفع الیدین بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ سنت ادا ہو جائے، اور میں کروں گا انشاءاللہ۔ بات رفع الیدین کے کرنے نہ کرنے کی نہیں ہے، یہ وضاحت میں دوبارہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات یہ بیٹھ جائے۔ بات یہ ہے کہ آپ حدیث مبارکہ کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھیلتے ہیں۔